سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد، الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، متعلقہ ونگ کو خالی مخصوص نشستیں فارمولے کے تحت دیگر جماعتوں کو الاٹ کرنے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 53 کی شق 6 الیکشن ایکٹ کی سیکشن 104 کے تحت فیصلہ سنا دیا۔ ممبر پنجاب بابر پروانہ کا اختلافی نوٹ، فیصلے میں کہا گیا سنی اتحاد کونسل خواتین اور اقلیتی نشستوں کے کوٹے کی مستحق نہیں۔ سنی اتحاد کونسل نے انتخابات سے پہلے خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست نہیں دی، جو الیکشن سے پہلے جمع کرانا قانونی ضرورت ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے انتخابی نشان کے باوجود آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا۔ آئین میں واضح ہے جو سیاسی جماعتیں نشستیں جیت کر آئیں گی وہ مخصوص نشستوں کی مستحق ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد سنی اتحاد کونسل مرکز میں 23 مخصوص سیٹوں سے محروم، سندھ میں 2، خیبر پختونخوا میں 25، پنجاب میں 27 مخصوص سیٹیں نہیں ملیں گی۔ سینیٹر علی ظفر کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان، کہا کہ الیکشن کمیشن نے پہلے بلے کا نشان دیا، اب مخصوص نشستیں بھی نہیں دے رہی۔ ہماری 23 نشستیں بنتی ہیں، ہماری نشستیں دوسری پارٹیز کو دی گئیں تو آئینی غلطی ہوگی۔ الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیاں مکمل ہونے تک آئینی نشستوں پر انتخاب نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم کا انتخاب غیر آئینی ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد صدارت اور سینٹ کے انتخابات ہمیں قبول نہیں ہوں گے، دونوں انتخابات کو ملتوی کر دیا جائے۔ شفاف انتخابات نہ کروانے پر چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے۔ اسد کیسری نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے توقعات مطابق مخصوص نشستوں پر بھی اپنی جانبداری ثابت کی، اب عدالت سے اپنا حق لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے شہباز شریف سے 24ویں منتخب وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی تقریب میں شرکت۔ قائد نون لیگ نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی شریک ہوئے۔ آرمی چیف اور بلاول بھٹو زرداری کا مصافحہ، دونوں کے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ۔ وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف کو مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ نواز شریف مریم نواز کی شہباز شریف کو مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سبکدوش ہونے والے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ملاقات۔ انوار الحق کاکڑ کو الوداعی گارڈ آف آنر پیش، چاقو چوبند دستے کی سلامی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی اپوزیشن کو مل کر کام کرنے کی پیشکش۔ 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ، کہا 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو سزا دلوائیں گے، کوئی بے قصور ہوا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ کل کہا جا رہا تھا کہ سائفر کی ذمہ داری بیوروکریٹ پر ہوتی ہے، بانی پی ٹی آئی نے ٹی وی پر خود کہا کہ مجھ سے سائفر گم ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خفیہ دستاویزات لیک کی تو گھر چھاپا مار کر دستاویزات برآمد کی گئی اور کیس بنایا گیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ صدارتی انتخابات کو بلا وجہ متنازع بنایا جا رہا ہے، ہماری لڑائیوں سے عوام تھک گئے، ہمیں آپس میں بات کرنی چاہیے، چارٹر آف اکانومی بہت ضروری ہے، عوام نے ایسا فیصلہ دیا ہے، مجبوراً مل کر فیصلے کرنا پڑیں گے، ہمیں ایسے فیصلے لینا ہوں گے جس سے ایوان مضبوط اور ملک کا مستقبل روشن ہو، عدالتی اور انتخابی اصلاحات کرنا ہوں گی، چاہتے ہیں اپوزیشن بھی اصلاحات کے عمل میں حصہ لے، اگلی بار شہباز شریف الیکشن جیتے یا قیدی نمبر 804 کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اسد قیصر کا سائفر پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ، ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف سمیت سب کہتے تھے کہ سائفر جھوٹ ہے، حکومت اگر حقیقت سمجھتی ہے تو سائفر پر جوڈیشل کمیشن بنائے، الیکشن دھاندلی پر بھی سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، بانی پی ٹی آئی شاہ محمود اور پرویز الہی سمیت سب کے خلاف مقدمات واپس لیے جائیں، مجھ پر نئی جماعت بنانے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا رہا، ڈرانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں خوف کا وقت گزر گیا، بانی پی ٹی آئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ہمیں حقوق نہ دیے گئے تو حکومت نہیں کرنے دیں گے، ملک میں آئین اور قانون کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے شور شرابے پر بلاول بھٹو غصے میں آ گئے۔ بلاول بھٹو کی تقریر کے دوران جمشید دستی کی بولنے کی کوشش، اسپیکر قومی اسمبلی نے جھاڑ پلا دی، کہا دستی صاحب مجھے ایکشن لینے پر مجبور نہ کریں،
بلاول بھٹو کی تقریر کے دوران اپوزیشن بینچز سے نعرے بازی جاری رہی۔ بلاول بھٹو کا اپوزیشن کے لیے غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال، تقریر کے اختتام پر معذرت کر لی، اسپیکر سے الفاظ حذف کرنے کی درخواست، کہا مجھے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ بھٹو کا لفظ نام کے ساتھ لگانے سے کوئی بھٹو نہیں بن جاتا، یہ اپنے نانا کی سیاست کو دفن کر کے گئے ہیں۔ نانا کی سیاست کب کی ختم ہو چکی، یہ حساب دیں کہ وہ ہار کہاں گئے جو سوئٹزرلینڈ میں رکھے تھے۔ بیرسٹر گوہر کے بلاول بھٹو پر کڑی تنقید، بولے ہمیں تو درس دیتے ہیں مگر اپنے گریبانوں میں جھانکے کیا پی ڈی ایم نے نیب قانون ختم کر کے 50 ارب کے کیسز بند نہیں کرائے؟ جب ہماری خواتین جیل گئیں، قیصرہ الہی کے سر سے دوپٹہ اتارا گیا، تائید اور تجویز کنندگان کو روکا گیا، کاغذات چھینے گئے، یہ اس وقت ایک لفظ بولے؟ یہ مفادات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اسی لیے پاور شیئرنگ پر یقین رکھتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی عوام پر یقین رکھتا ہے، اس لیے پاور شیئرنگ نہیں چاہتا۔ عمر ایوب نے کہا بلاول بھٹو نے آج غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے، ان کو سائفر میکنزم کا علم نہیں۔ سائفر ڈاکومنٹ رکھنا ملٹری سیکریٹری برائے وزیر اعظم کا کام ہے، کیس چلنا ہے تو ان افراد پر چلنا چاہیے۔ اپوزیشن کے خدشات پر، الزامات پر تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے، وزیر اعظم سے درخواست ہے ابھی اعلان کریں۔ خالد مقبول صدیقی کا ایوان میں اظہار خیال، کہا سنی اتحاد کونسل کے لوگ نہیں سمجھتے، شور مچانے کے بجائے آئین اور قانون کا راستہ اختیار کریں، انہیں جیسے 2018 میں جتوایا اسی طرح 2024 میں ہرایا گیا۔ غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہیں، ہمیں مل کر نہیں بیٹھیں گے تو کوئی اور ہمیں گھر بٹھا دے گا۔ بات اگر ایوان سے باہر ہونی ہے تو ہماری آواز پہلے بھی توانا رہی، ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ الیکشن کے نتائج کسی سیاسی جماعت کی کارکردگی نہیں، انتخابی نتائج وہ نفرت ہے جس کا اظہار لوگوں نے کیا۔ اختر مینگل کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا اس پارلیمان کے پاس بلوچستان کے مسائل کا کوئی حل نہیں۔ امید تھی کہ آج وزیر اعظم اسد طور اور عمران ریاض کی رہائی کا اعلان کریں گے، سیاسی قیدیوں کی رہائی فوری عمل میں لائی جائے۔ محمود خان اچکزئی کے گھر پر حملے کی مذمت کرتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے وزیر اعظم کی حلف برداری میں شرکت نہ کی، کہتے ہیں فارم 45 والا وزیر اعظم نہیں ہے، بتائیں وزیر اعظم عوامی مینڈیٹ سے بنایا گیا یا آرو نے بنایا؟ دعا ہے ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ کرپشن کی ریڈ لائن لگا دے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ کرپشن کے خاتمے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نواز خاندان پہلے کھربوں کی کرپشن کا حساب دے، پھر ریڈ لائن ڈرا کرے۔ کل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد کیبنٹ بنائیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی نامنتخب وزیر اعظم کو مبارکباد، شہباز شریف کے نام تہنیتی پیغام میں نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کی ترقی کی امید ظاہر کی۔ امریکی سفارت خانے کا بھی شہباز شریف کو مبارکباد کا پیغام۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے لکھا کہ مستقبل میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا شہباز شریف کو فون، وزارت عظمیٰ سنبھالنے پر مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں، پاکستان تجارتی اور سفارتی تعلقات کے مزید فروغ کا خواہاں ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم کو دورہ پاکستان کی دعوت، فلسطینی صدر محمود عباس کا شہباز شریف کو خط، وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد، حکومت اور قوم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ پارلیمان میں محمود اچکزئی کے گھر چھاپے کی گونج، پولیس کی کارروائی کی مذمت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ آج صبح پتہ چلا کہ محمود اچکزئی کے گھر کوئی چھاپا پڑا، اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اگر کوئی غیر قانونی کام بھی ہو رہا تھا تو پہلے تحقیقات کرتے۔ محمود اچکزئی صدارتی امیدوار ہیں، انہیں بات کرنے کی دعوت دی جائے۔ اسپیکر نے محمود اچکزئی کو بات کرنے کی دعوت دی مگر سرکاری ٹی وی نے نہ دکھایا۔ محمود اچکزئی کی تقریر کے دوران شہباز شریف نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ ذاتیات کی بات ہوگی تو بات بہت دور تک جائے گی۔ اسپیکر نے بھی مداخلت کی، کہا محمود اچکزئی صاحب آپ سینئر سیاستدان ہیں، ذاتیات پر بات نہ کریں۔ اگلا صدر کون بنے گا؟ آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی میں ہوگا کڑا مقابلہ۔ دونوں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور، آزاد صدارتی امیدوار
عبدالقدوس، اصغر علی، سرفراز قریشی، اقتدار حیدر، ایاز فاروقی کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ فاروق اشنائی کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کے کاغذات نامزدگی پر کوئی اعتراض عائد نہیں کیا گیا، ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں۔ آصف علی زرداری دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے صدارتی امیدوار آصف علی زرداری کا ایم کیو ایم سے رابطہ، خالد مقبول صدیقی کو ٹیلی فون، صدارتی الیکشن میں ووٹ دینے کی اپیل۔ خالد مقبول صدیقی نے جواب دیا، پارٹی کے ساتھ مشاورت کر لیں، جلد جواب دیں گے۔ ادھر پیپلز پارٹی کے وفد کی علیم خان سے ملاقات، صدر کے لیے ووٹ مانگ لیا۔ علیم خان کہتے ہیں ہم آصف علی زرداری کو ووٹ دیں گے۔ سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کی اسکروٹنی، اسلام آباد سے یوسف رضا گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے الیاس مہربان کے کاغذات نامزدگی منظور۔ سندھ سے پیپلز پارٹی کے اسلم ابرو، عاجز دھامرا اور وقار مہری کے کاغذات درست قرار۔ الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ سندھ سے سینٹ کی 2 جنرل نشستیں خالی ہوئیں، نثار کھوڑو اور جام مہتاب نے استعفے دیے۔ 7 مارچ تک امیدواروں کے خلاف اپیلیں، 9 مارچ تک اپیلوں پر فیصلے ہوں گے۔ 10 مارچ کو امیدوار دستبردار ہو سکیں گے۔ سینٹ کے لیے پولنگ 14 مارچ کو ہوگی۔ بھٹو ریفرنس پر سپریم کورٹ میں کارروائی مکمل، عدالت نے دلائل سننے کے بعد رائے محفوظ کر لی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آج نہیں مگر کسی روز دوبارہ شاید اپنا فیصلہ سنانے بیٹھیں۔ دوران سماعت احمد رضا قصوری نے موقف اپنایا کہ میں جانتا تھا مجھے مار کیا گیا ہے، میں جانتا تھا بھٹو مجھے قتل کروا دے گا، مجھ سے وہ بوتل لانے کا کہا جاتا جس میں والد کا خون محفوظ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا جس شخص کو آپ والد کا قاتل سمجھتے تھے اس سے ملنا تو آپ نہیں چاہتے ہوں گے، آپ دوبارہ پارٹی میں آئے اور ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، آپ کی بات میں ایک اور تضاد ہے۔ احمد رضا نے کہا ہمارے اختلاف ذوالفقار علی بھٹو کے 4 بیانات پر شروع ہوئے، مجھ پر 15-16 کے قریب حملے ہوئے، پہلی ایف آئی آر میں نامزد نہیں کیا تھا، جب والد کا قتل ہوا تو میں نے کہا بس بہت ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کے خلاف درخواستوں پر سماعت، ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایف آئی اے پیش، چیئرمین پی ٹی اے بیرون ملک ہونے کے باعث پیش نہ ہوئے۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی اے نے جواب جمع کرایا کہ قانونی رکاوٹ موجود ہی نہیں، پی ٹی اے یہ پوزیشن لے کر کیوں خود کو شرمندہ کر رہا ہے، میں پی ٹی اے کا وکیل رہا ہوں، معلوم ہے کہ قانونی رکاوٹ موجود ہے۔ لطیف کھوسا نے موقف اختیار کیا کہ سب کی پرائیویسی خطرے میں ہے۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے ہم نے دیکھنا ہے کہ مستقبل میں اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ ٹیلی کام کمپنی کے وکیل سے استفسار کیا کہ ریاست یہ پوزیشن لے رہی ہے کہ کوئی لیگل اتھارٹی نہیں، یہ آپ نے بتانا ہے کہ شہریوں کی پرائیویسی محفوظ ہے یا نہیں۔ وکیل نے جواب دیا کہ پالیسی، ایکٹ اور لائسنس کچھ اور کہتے ہیں۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی اے کو آئندہ سماعت پر دوبارہ طلب کر لیا، سماعت 14 مارچ تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں ویلنشیا ٹاؤن کے قریب پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر ہاسپٹل بنانے کا اعلان، کینسر ہاسپٹل کی مجوزہ سائٹ کا جائزہ، کہا سرکاری کینسر ہاسپٹل میں مریضوں کا علاج مفت ہوگا، بہترین ڈاکٹر اور جدید ترین مشینری لائیں گے۔ مجوزہ سائٹ کے دورے کے بعد مریم نواز وحدت کالونی میں گرلز اسکول پہنچ گئیں، طالبات وزیر اعلیٰ کو اپنے درمیان دیکھ کر حیران۔ مریم نواز کا لائبریری، لیب، سپورٹس روم کا بھی دورہ، بورڈ میں پوزیشن لینے والی کھلاڑی طالبات کے ساتھ فوٹو بنوائی۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سڑکوں کی بحالی، پنجاب خوشحال پروجیکٹ شروع، مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، سیکریٹری سی اینڈ ڈبلیو کی صوبے بھر میں سڑکوں کی حالت پر بریفنگ، وزیر اعلیٰ پنجاب کا سڑکوں کے ترقیاتی کام 6 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم۔